اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجعل مجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام ہم اس خدا کے لیے ہے جو خدائے بزرگ و برتر ہمیشہ سے عین علم رہا، حالانکہ معلوم ابھی عدم کے پردے میں تھا، اور عین سمیع و بصیر رہا، حالانکہ نہ کسی آواز کی گونج بلند ہوئی تھی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز تھی، اور عین قدرت رہا، حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی۔ پھر جب اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا، اس کا علم معلومات پر پوری طرح منتقب ہوا، خواہ وہ سنی جانے والی صدائیں ہوں یا دیکھی جانے والی چیزیں ہوں، اور مقدور کے تعلق سے اس کی قدرت نمایاں ہوئی۔ بس جب حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مقدمے کو جیت لیا تو رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے، اور اب میرے حکم سے ہی یہ باہر نکالے جائیں گے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہنے لگ گئے۔ کچھ ملائکہ اور فرشتوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب العالمین سے عرض کی، یا رب العالمین، آپ نے ہم کو حضرت ادریس علیہ السلام سے کافی عرصہ پہلے خلق کیا ہے، اور رب العزت اب تک ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو تو خلق ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں، اور آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے ہی جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اس کام کی حکمت کیا ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہاری خوشی اور لذت میری عبادت میں ہے۔ میں نے تم میں دنیاوی خواہشات اور نفس نہیں رکھی، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام اس طرح نہیں ہے، وہ انسان ہیں اور خود مختار ہیں، اور میں نے انسانوں پر شیطانوں کو بھی تسلط دیا ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر گناہ کر سکتا ہے اور نیکی بھی، اور اپنے نفس پر قابو کر کے شیطان پر غلبہ بھی پا سکتا ہے۔ بس انسان ہونے کے باوجود حضرت ادریس علیہ السلام نے میرے عشق کی وجہ سے دنیا کی تمام لذت کو ترک کر دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح منزلت حاصل کر سکو، تو میں ابھی تمہیں زمین پر بھیجتا ہوں، اور تم پر شیطان کو تسلط کا اختیار دوں گا، اور اگر حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح میری عبادت کر سکتے ہو تو کر کے دیکھو، اور اگر تم حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح میری عبادت کر گئے اور ان آزمائشوں کو برداشت کر گئے تو میں
تمہیں بھی یہ قدر و منزلت عطا کر دوں گا، لیکن اگر اپنی خواہشات نفسانی کو قابو نہ کر سکے اور شیطان کے پیروکار بن گئے تو میں تم کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ملائکہ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار اعلیٰ، ہمیں نہ تو ثواب چاہیے اور نہ ہی عذاب، ہم ایسے ہی راضی ہیں۔ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں سنا کہ کیسے رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ زمین پر نبی بنایا، اور یہ بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ کس طرح بنو قابیل میں رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے جیسی برائیاں، زنا جیسی برائیاں اور آگ کی پرستش کی ابتدا جب ہوئی تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے بنو قابیل سے جہاد کیا، اور ایک عجیب و غریب مخلوق جو کہ دیو قامت تھی جو رب العالمین نے زمین پر اتاری، اور انہوں نے جب انسانی مخلوق کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کس طرح اس مخلوق کو قید کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کا معیار دیکھ کر عالمین میں فرشتوں کو ان سے ملنے کا اشتیاق ہوا، اور کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو رب العالمین نے عبادت کا حق روشناس کرایا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ریاضت کو دیکھ کر عالمین کے فرشتے ملائکہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی تذکرہ ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے دوستی کے خواہاں تھے، اور اس واقعے کو بیان کیا۔ رب العالمین کا آپ پر فضل و کرم یہ تھا کہ کیسے آپ بحکم خدا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کی اور پھر بحکم خدا دوبارہ لوٹائی بھی، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر جانے سے پہلے کیسے اپنے پیروکاروں کو وصیت اور زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں سے متعارف کراتے رہے۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں 365 سال تک کار تخلیق سر انجام دیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے امور دینی میں اپنے صاحبزادے متصلح کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور پھر فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر پرواز کی، اور وہاں پر چوتھے اور پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، اور پھر بحکم خدا رب العزت نے آپ کی روح دوبارہ لوٹائی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ بھی چکھا، اور پھر اس کے بعد جہنم کو بھی دیکھا، اور پھر آخرکار جنت میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر کس طرح ایک مقدمے کو لڑا گیا جس میں آپ فاتح ہوئے، اور رب العالمین کے حکم سے آپ علیہ السلام وہی رہنے لگے جہاں آپ حضرت ادریس علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ متصالہ نے وقت آخر اپنے فرزند لامق کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور ان سے وہ وصیتیں کیں جو آپ علیہ السلام کے بزرگوں نے آپ سے کی تھیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا جگری دوست بہت زیادہ غمگین ہوا۔ شیطان نے جب ان کے دوست کو بہت زیادہ پریشان پایا تو پوچھا، تم کس وجہ سے سخت رنجیدہ ہو؟
تو اس نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد میں رنج و غم میں مبتلا ہوں۔ شیطان جو انسان کی صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست کے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کر دیتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ سکون مہیا رہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست نے اس شیطان کی رائے کا خیر مقدم کیا۔ شیطان نے فوراً حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل کا بت بنا دیا اور کہا اس کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لو، جب زیادہ دل گھبرائے تو اس سے تسلی حاصل کر لیا کرو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست نے اس بات کو منظور کر لیا، اور جب حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دوست کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے بت کو ظاہر کر دیا اور سب سے کہا کہ دیکھ لو کہ حضرت ادریس علیہ السلام خود اور اس کا یہ دوست دونوں اس بت کی پوجا کرتے تھے، اسی سبب سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبولیت کا درجہ رکھیں گی۔ شیطان چونکہ انسانی روپ میں تھا اور ایک مقدس شکل میں ظاہر ہوا تھا، اس کے کہنے میں لوگ آ گئے اور سب نے حضرت ادریس علیہ السلام کا بت بنا کر اپنے اپنے گھروں میں نصب کر لیا، اور یہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس کو فروغ حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی موجودگی میں لوگوں میں بت پرستی نہیں تھی، بلکہ بنو قبیل میں رشتوں کا تقدس پامال کرنے جیسی برائیاں، زنا، ریاکاری، بدکرداری، برے فعل جیسی برائیاں، آگ کی پرستش موجود تھی۔ لیکن لوگوں میں شیطان نے بت پرستی کا تعارف پہلی دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بت بنا کر پیش کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی بت کی پوجا کروائی، اور یہاں سے پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ بس ویورز، ہمارا یہ چیپٹر یہیں پہ تمام ہوا، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرار مجمعین۔